بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ سلام ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جن کے ذریعے سے انسان جنت میں داخل ہوگا، یعنی سلام ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جو انسان کو جنت میں داخل کرانے کا سبب اور ذریعہ بنیں گے۔ دیکھیے، میں نے ابھی دوران خطبہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت بھی کی اور اس کے بعد ایک حدیث مبارک بھی آپ حضرات کے سامنے سنائی تھی۔ دیکھیے، اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی اس کے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنہ، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ ایمان نہ لے آؤ، یہاں تک کہ مومن نہ بن جاؤ۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو جنت میں داخلہ نہیں مل سکے گا۔ اس کے آگے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اگر آپس میں محبت کریں گے تو کامل ایمان والے ہوں گے۔ اس کے آگے فرمایا اولا ادلکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، علی شیء، ایسی چیز، اذا فعلتموہ، جب تم اس کو کرو گے، جب تم اس کو کرنے لگو گے، تحاببتم، تو آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ گے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ تو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں فرمایا کہ جنت میں اسی وقت داخل ہوں گے جب ایمان ہوگا، اور ایمان کامل اسی وقت ہوگا جب آپس میں محبت ہوگی، اور محبت کیسے ہوگی؟ جب آپس میں سلام کو پھیلائیں گے اور سلام کو عام کریں گے۔ دیکھیے، آپ آزما کر اگر دیکھیں گے تو سلام کے اندر آپ کو ایک ایسی تاثیر اور قدرتی نظام نظر آئے گا کہ جب بھی بندے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو ان کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ اس کو آزما کر دیکھیں کہ اگر آپ سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا اور وہ آپ کا دشمن ہے، لیکن اگر آپ اس کو سلام کرو گے تو اس کے دل میں آپ کی محبت ضرور آئے گی، اور آپ کے دل میں اس کی محبت یہ بھی ضرور آئے گی۔ آپ آزما کر دیکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کے اندر ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البادی بالسلام، سلام میں پہل کرنے والا بری من الکبر، تکبر سے بری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سلام میں پہل کریں، چاہے سامنے والا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہمیں پہل کرنی چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں کہ سامنے والا اگر بڑا ہو تو ہی ہم اس کو سلام کریں، اور اگر سامنے والا کوئی چھوٹا ہو تو چھوٹے نے ہم کو سلام کرنا چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہم جب بھی کسی کے سامنے سے گزرے یا کسی سے ملاقات ہو تو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہم سب کو سلام کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض تو ایسے تھے کہ وہ سلام کرنے کے لیے روزانہ بازار جایا کرتے تھے۔ حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا تو مجھے لے کر بازار جاتے۔ ایک دن ہم بازار گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار جب گئے تو جس کے پاس بھی جا رہے، کسی بیچنے والے کے پاس جا رہے یا پھر کوئی بیٹھا ہوا اس کے پاس گئے، جہاں بھی گئے تو ہر کسی کو سلام کیا، اور سامان کوئی خریدا نہیں۔ تو اس دن وہ واپس آ گئے۔ جب حضرت طفیل بن ابی بن کعب واپس سے ان کے گھر پر آئے اگلے دن، تو
تو حضرت عبداللہ بن عمر نے واپس ان سے کہا کہ چلو بازار چلتے ہیں۔ تو حضرت طفیل کہنے لگے کہ آپ بازار جا کر کیا کرتے ہو؟ کچھ خریدتے تو نہیں، اور نہ ہی کسی سے بیچنے اور خریدنے کے بارے میں بات چیت کرتے ہو، تو تم بازار میں جا کے کرتے کیا ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں تو بازار میں صرف اس لیے جاتا ہوں تاکہ جو بھی ملے اس کو سلام کروں۔ اب دیکھیے اتنے بڑے صحابی، وہ بازار صرف اس لیے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو سلام کریں اور لوگوں کو دعا دیں۔ جب وہ لوگوں کو دعا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی ان کو دعا دیں گے، یعنی سلام کا جواب دیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اب اگر دیکھیں ہم دن بھر جتنے بھی ملے ان کو سلام کریں، اور جب وہ ہمارے سلام کا جواب دیں گے تو دیکھیں اگر ان کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو گئی تو ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو بھی ملے اس کو سلام کریں۔ اب ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ سلام کس طرح کریں؟ یعنی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکم، تو آقا نے اس کو جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 یعنی 10۔ پھر اس کے بعد دوسرا شخص آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی تم پر اللہ سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ پھر وہ بھی بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 20 یعنی 20۔ اس کے بعد ایک اور شخص آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا اور وہ بھی بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 یعنی 30۔ اب دیکھیے پہلے جو شخص آیا اس نے صرف السلام علیکم کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 یعنی اس کو 10 نیکیاں ملی۔ اس کے بعد جو شخص آیا اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، یعنی سلامتی کی دعا کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ کی رحمت کا بھی تذکرہ کیا کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 20 یعنی اس شخص کو 20 نیکیاں ملی۔ اس کے بعد جو شخص آیا اس نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 یعنی اس کو 30 نیکیاں ملی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سلام پورا کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ سلام کرنے والا صرف اتنا کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کی وجہ دیکھیے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ، کہ جب تم کو کسی کی جانب سے سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھے الفاظ میں جواب دو، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ اس سے اچھا جواب دو، اور رُدُّوهَا، یا اسی کو لوٹا دو۔ تو اگر دیکھیے آپ سلام کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صرف اتنا سلام کریں گے تو سامنے والا جو شخص ہے اس کو بِأَحْسَنَ مِنْهَا، یعنی پہلے والا جو حکم ہے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا کہ تم اس سے اچھے انداز میں جواب دو، تو سامنے والے کو اچھے انداز میں جواب دینے کا موقع ملے گا تو وہ جواب دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کا کیا ہو جائے گا، قرآن کریم کے حکم اول پر عمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی پورا سلام کر لیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو یہ بھی جائز ہے اور 30 نیکیاں ملے گی، تو پھر جواب دینے والا جو ہے وہ صرف اتنا ہی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے آگے نہ بڑھے۔ اگرچہ ایک حدیث پاک میں ہے یعنی ومغفرتہ کا بھی اضافہ ہے، لیکن وہ بہتر نہیں ہے، اگرچہ کہہ سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ ان 3 کلمات پر ہی اکتفا کیا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان تینوں کو اگر سامنے والے نے یہ تینوں کلمات کہے تو ہمیں بھی تینوں ہی کہنے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اب آگے جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی سلام بھیجے، پہلے تو یہ سمجھ لے کہ سلام بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کے دلوں میں اشکال بھی ہوگا کہ بھئی سلام تو پہلے زمانے میں تھا، یعنی سلام بھیجنا، وہ کیوں کہ پہلے زمانے میں موبائل نہیں تھے اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس سے کہ ہم سلام کہہ سکیں،
لیکن آج تو موبائل کا زمانہ ہے، جب دل کرے 2 منٹ میں فون لگا کر سلام بھی کر سکتے ہیں، خیر خیریت بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ تو کیا آج کے زمانے میں سلام بھیجنا چاہیے نہیں بھیجنا چاہیے؟ مجھے بھی اشکال یہ ہوا تھا، تو میں نے اپنے استاد سے معلوم کیا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آج بھی سلام بھیجنا چاہیے۔ اور کل ہی میں مطالعہ کر رہا تھا اصلاح خطبات مفتی تقی صاحب کی جو کتاب ہے، میں نے اس میں پڑھا کہ سلام بھیجنا یہ سنت ہے۔ تو دیکھیں سلام بھیجنا چاہیے، لیکن جب سلام بھیجنے والا سلام لے کر آئے، جس نے سلام بھیجا ہے، جس کے ذریعے بھیجا ہے، وہ لے کر آئے، تو اس کے جواب دینے کا طریقہ کیا ہو؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو جواب سلام لے کر آتا ہے، ہم صرف اس کو یہ کہہ دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا مطلب یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہو۔ تو یہ جو سلام لے کر آیا ہے اس کا جواب ہوا، لیکن جس نے آپ کو سلام بھیجا ہے اس کا جواب کہاں گیا؟ تو اس لیے جواب دینے کا طریقہ یہ ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اس پر بھی، یعنی جس نے سلام بھیجا ہے اس پر بھی اور تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، رحمتیں اور برکتیں ہو۔ تو اس طرح جواب دینا چاہیے۔ اب آپ اس کو مقدم اور مؤخر، یعنی پہلے وعلی ہی کہو یا وعلیکم کہو، دونوں طرح سے جائز ہے۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں وعلیکم وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں پہلے وعلیہ ہی کہیں وعلیہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو دونوں طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ سلام جب ہم کرتے ہیں تو السلام علیکم کرتے ہیں، یعنی کم کی ضمیر لاتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کم ضمیر جو ہے یہ عربی میں جمع کے لیے آتی ہے، یعنی اگر سامنے والے 2 سے زیادہ ہو تو ان کے لیے کم کی ضمیر آتی ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ لیکن ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ اگر سامنے ایک بھی شخص ہو تو ہم اس کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ دیکھیے یہ سلام کرنے کا طریقہ بالکل درست ہے اور اسی طرح سلام کرنا چاہیے۔ اب وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جمع کا صیغہ استعمال کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے اس کے جو 2 جوابات دیے گئے ہیں، آپ حدیث کے اصلاحی مضامین سے رجوع کر سکتے ہیں، اس میں یہ سب لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اولاً تو ہم جو السلام علیکم کم کی ضمیر استعمال کرتے ہیں تو وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم اردو میں بھی جب بات چیت کرتے ہیں تو سامنے اگر ایک بھی شخص ہو تو اس کو تعظیماً اور ادباً تم یا آپ سے بولتے ہیں، یعنی اگر مخاطب ایک بھی رہا تو اس کو تم بولتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیا، تم نے بڑا اچھا کام کیا، حالانکہ وہ ایک ہے لیکن پھر بھی جمع کا صیغہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح عربی کے اندر بھی السلام علیکم بول کر ہم اس کی تعظیم اور ادب کی وجہ سے السلام علیکم کہتے ہیں۔ یہ ایک جواب ہوا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم جب السلام علیکم کہتے ہیں تو یہ کیونکہ جمع کا صیغہ ہے اور سامنے والا ایک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں نیت کریں کہ جب سامنے والے شخص کو ہم سلام کرتے ہیں تو اس کے ساتھ 2 فرشتے تو رہتے ہی ہیں، کرامن کاتبین، یعنی اعمال اس کے لکھنے والے، ایک گناہ لکھتا ہے اور ایک نیکیاں لکھتا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ دیگر فرشتے بھی ہر بندے کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب فرشتوں کی نیت کریں۔ اب دیکھیے جب ہم سلام میں ان کی بھی نیت کریں گے تو جس طرح سامنے والا شخص ہم کو جواب دے گا سلام کا، اسی طرح فرشتے بھی ہمارے سلام کا جواب دیں گے، اور یہ سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا یہ ایک دعا ہے، اور جب فرشتے ہم کو سلام کا جواب دیں گے تو گویا انہوں نے ہم کو دعا دی، اور فرشتوں کی دعا تو مقبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم فرشتوں کی بھی نیت کریں سلام میں، اور السلام علیکم کہتے وقت فرشتوں کی بھی نیت کر لیں۔ تو اس طرح اگر ہم فرشتوں کی نیت کریں گے تو فرشتوں کی دعا ہم کو ملے گی۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سلام میں فرشتوں کی بھی نیت کریں، اور سلام کو پھیلانے کی، دیکھیے میں نے حدیث جو پڑھی تھی شروع میں اس میں تھا افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سلام کو پھیلانا اسی وقت ہوگا جب کہ آپ لوگ 3 کام کریں گے۔ وہ پہلا کام ان میں سے یہ ہے کہ اولاً تو سلام کرنا ہے، سلام کرنا ہے، اور کس طریقے سے کرنا ہے؟ زور سے کرنا ہے، دوسرے نمبر پر زور سے کرنا ہے، اور تیسرا جو کام ہے سلام کو پھیلانے میں وہ ہے ہر کسی کو سلام کرنا ہے۔
ہم کیا کرتے ہیں کہ آج ہم نے سلام کو جو موقع یعنی سلام کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اگر سامنے والے شخص کو ہم پہچانتے ہوں تو ہی اس کو سلام کرنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعم الطعام، کہ کھانا کھلاؤ۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیر، کہ اسلام کا کون سا عمل سب سے بہتر ہے، کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطعم الطعام، کہ کھانا کھلاؤ، وتقرأ اطعمت نہیں تطعم الطعام، اطعم نہیں بلکہ تطعم الطعام ہے، تطعم الطعام کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ دیکھیے جو سب احادیث میں نے پڑھی ہیں آپ حضرات کے سامنے، وہ سب آپ کو ریاض الصالحین یا پھر حدیث کے اصلاحی مضامین میں سب مل جائیں گی، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کو پہچانتے اس کو بھی سلام کریں اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کریں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے زمانے میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم نے سلام کو سمجھ لیا ہے کہ سلام صرف اسی کے لیے ہے جس کو ہم پہچانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سلام تو یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ مسلمان جب بھی آپس میں ملے، جب بھی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے سے گزرے تو سلام کریں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سامنے والے کے بارے میں اگر یہ معلوم ہو کہ وہ مسلمان ہو تو ہی سلام کرے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے سے کوئی بندہ آ رہا ہوتا ہے اور اس کے چہرے پر نہ داڑھی ہوتی ہے نہ سر پر ٹوپی ہوتی ہے، حالانکہ مسلمان ہونے کی کوئی نشانی اس کے اوپر پائی ہی نہیں جاتی، تو اب دل بھی کرتا ہے کہ اس کو سلام کریں، لیکن کیونکہ اس کے بدن پر اور اس کے اندر کوئی مسلمان ہونے کی نشانی نہیں پائی جاتی، اس لیے ہم اس کو سلام نہیں کریں گے۔ سلام صرف اسی کو کرنا ہے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ بھائی یہ مسلمان ہے۔ اسی طرح سے غیر مسلموں کو بھی سلام نہیں کرنا، لیکن اگر غیر مسلم سلام کرتے ہیں تو ان کو جواب کس طرح دینا ہے؟ ہم ان کو عام طرح سے جواب نہیں دیں گے، یعنی جس طرح مسلمان کو جواب دیتے ہیں اس طرح ہم ان کو جواب نہیں دیں گے، بلکہ ان کو ہم جواب دیں گے وعلیکم، صرف اتنا کہ وعلیکم کہیں گے۔